10 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دو ورنہ ابھی جا کر تمہارے بھائی کو سب بتاؤں گا کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کروانے کی پلاننگ کیے بیٹھی ہے۔ اس کی بہن کیسر حیات کی بات پر صفیہ بیگم نے دانت پیسے۔ سب غلطی تمہارے بھائی کی ہے، میں نے سارا کام مکمل کیا تھا، گھر کے کام کرنے والے سے لے کر چوکیدار تک سب کو خرید لیا تھا، اور وہ تمہارا پاگل بھائی ایک لڑکی کو قابو نہ کر سکا۔ صفیہ بیگم نے چلا کر کہا تو کیسر حیات کے ماتھے پر بال پڑے۔ بکواس بند کرو بڑھیا، میرے بھائی کا جو حال کیا ہے اس کا بدلہ تو میں اس پولیس والے کے بیٹے اور تمہاری بھتیجی سے سود سمیت لوں گا۔ میرا منہ بند رہے اور تمہاری بھتیجی کے ساتھ ہونے والے واقعے کا الزام تم پر نہ ڈال دو تو جتنی جلدی ہو سکے پیسے بھیج دو۔ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کہاں سے بھیج دوں؟ صفیہ بیگم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ 11 سال پہلے بھول گئی تم نے کیا کیا تھا؟ کیسر حیات کے طنزیہ لہجے میں صفیہ بیگم ساکت سی ہو گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ان کا راز ایسے جان جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو وہی ہے جو تم سمجھ چکی ہو، جس گینگ کو تم پال رہی ہو وہ ہمارے ہی ہے۔ تو بڑھیا، تمہارا سارا اعمال نامہ ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس پڑا ہے، تو چپ چاپ جیسے بھی کر کے پیسے بھیج دو۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے اپنی بات کر کے فون بند کر دیا۔ خیام راجپوت، بہت شدت سے انتظار ہے تمہارا۔ ایسا حشر کروں گا تمہارا کہ تمہارا شوہر کیا خود بھی اپنا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرو گی۔ کمن خیام نے فائلز پر سر جھکایا۔ کہاں تم؟ ارحم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ارحم کی چہکتی آواز پر خیام نے فائل سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اتنے دنوں بعد وہ آج آیا تھا۔ شاید وہ خیام کو ٹائم دے رہا تھا اس واقعے سے نکلنے کا، یا وہ سچ میں مصروف تھا۔ خیام نے سر جھٹک کر سلام کیا، جواب دیا تو وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مسکراتی نظروں سے خیام کو دیکھتا وہ ہمیشہ اسے الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا، جیسے ابھی اس کی محبت کی آنچ لیے نظریں خیام کو کنفیوز کر رہی تھی۔ کوئی کام تھا ارحم؟ خیام نے دوسری فائل اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے آفس میں میرا کیا کام؟ میں تو تم سے ملنے آیا تھا۔ ارحم کے صاف جواب پر ایک پل کو خیام گڑبڑا گئی۔ ان لوگوں نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ ابھی خود اس نکاح کے انجام سے ناواقف تھی۔ خیام کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ ارحم کو بتا دے، لیکن ہر بار اس سے یہ موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے سب بتا دے گی، چاہے نکاح کا جو بھی انجام ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب ارحم اس راستے کا مسافر بنے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر گھر ملتے ہیں، مجھے کام سے جانا ہے۔ اور پھر وہاں سے یونی بھی۔ خیام نے اپنا بیگ اور فائل اٹھاتے ہوئے کہا تو ارحم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو چلو ساتھ چلتے ہیں، تمہیں یونی ڈراپ کر دوں اور راستے میں کچھ کھا بھی لیں گے۔ خیام کی بنا سنے اپنی سنا کر تیز تیز قدم بڑھاتا اس سے پہلے آفس سے نکل گیا۔ اف، یہ لڑکی پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے، جیسے مجھے پتہ نہیں یہ سب مجھ سے دور جانے کے بہانے ہیں۔ ارحم انصاری تو مر کے بھی تم سے دور نہ جائے، ابھی تو فی الحال زندہ ہوں۔ اس سے باتیں کر کے اپنی بات پر کہکا لگایا تو پیچھے آتی خیام نے تعجب سے ارحم کی پیٹھ دیکھی۔ کبھی کبھی کتنی عجیب حرکتیں کرتا ہے، لگتا ہی نہیں بچپن والا کم گو خاموش رہنے والا ارحم ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ارحم نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے خیام سے پوچھا۔ کیسے گروپ آف انڈسٹریز، اس فائل پر سائن کروانے ہیں۔ لو بلا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنی سیکرٹری کو بھجوا، ایک سائن کے لیے تمہیں خود جانے کی کیا ضرورت؟ ارحم نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرنے والے ہیں۔ میٹنگ والے دن مجھے گھر جانا پڑ گیا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری سیکرٹری نے میٹنگ تو اٹینڈ کر لی تھی، لیکن انہوں نے سائن کرنے سے منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ میں ان کے آفس آ کر سائن کروا لوں اور پروجیکٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ مجھے بھی ٹھیک لگا تو آج جا رہی ہوں۔ انکل کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ارحم کے نئے سوال پر خیام نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تو وہ اس کے بابا کا بھی ریکارڈ توڑ دیتا تھا۔ سوال جواب میں ہاں بتایا تھا، بابا کا کہنا ہے کافی نام سنا ہے اس کمپنی کا، مگر کبھی ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا تو ارحم کا کہکا گونجا تو خیام نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھ پر غصہ آ رہا ہے تو کر لو، آئی وونٹ مائنڈ۔ تم بہت عجیب ہو ارحم، خیام نے تاثر سے سر ہلا کر کہا تو ارحم نے سر کو ہم دے کر جیسے اسے اعزاز کو قبول کیا۔ چلو پہنچ گئے ہم، اور ہم نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا تم کدھر؟ یہیں سکون سے بیٹھو، وہاں بھی اپنے سوالات سے تم میرا کانٹریکٹ کینسل کرواؤ گے۔ ارحم کو اترتے دیکھ خیام نے آنکھیں دکھا کر
اسے کہا تو ارحم منہ بسور کا واپس بیٹھ گیا۔ حیام جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوئی وہاں 2 سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حیام نے الجھ کر ارد گرد دیکھا جب ایک سیکیورٹی گارڈ اس کی طرف آیا۔ میڈم، وہ صاحب جی آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، دراصل آج کمپنی کی طرف سے پارٹی رکھی گئی ہے۔ سارا سٹاف اس کے لیے جلدی چلا گیا۔ صاحب آپ کو بتانا بھول گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اب جیسے ہی آپ کو 2nd فلور پر ان کے آفس بھیج دو۔ گارڈ کے جواب پر حیام نے مسکرا کر سر ہلایا جبکہ دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ 1 منٹ میں آئی۔ حیام واپس آئی تو دیکھا ارحم کی گاڑی سامنے نہیں تھی۔ اسے لگا شاید وہ پارکنگ میں چلا گیا ہو، ورنہ اسے ساتھ لے جاتی۔ موبائل نکال کر اسے میسج سینڈ کر کے اپنے قدم لفٹ کی جانب بڑھائے۔ حیام جیسے ہی 2nd فلور پر آئی تو وہاں بالکل خاموشی تھی۔ گارڈ نے کہا تھا لفٹ کے دائیں جانب جو 2nd فلور ہے وہ کیسر حیات کا آفس ہے۔ حیام نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اپنے قدم آفس کی جانب بڑھائے۔ جیسے ہی آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونا چاہا، سامنے ٹیبل کے ارد گرد 5-6 لوگوں کو بیٹھا دیکھا۔ حیام کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا تو اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے قدم پیچھے لیے۔ ایک سائڈ پر پڑی چیئر پر حیام کو کسی وجود کا گمان ہوا جو اس وقت اندھیرے میں تھا۔ آئیے حیام میڈم، آپ ہی کا انتظار تھا، کیسر حیات نے اپنی جگہ سے اٹھے ہوئے کہا تو حیام نے اپنے قدم پیچھے لیے اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر وہ اس وقت اتنا ڈر چکی تھی کہ اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ قدم رکھ کہاں رہی تھی اور پڑ کہاں رہے تھے؟ کچھ دن پہلے مائسہ کی حالت یاد کر کے چہرہ پل میں آنسو سے تار ہوا۔ اللہ خیر، اللہ رحم، سسکی کی صورت میں الفاظ ادا ہوئے جب حیام کے بھاگنے پر کیسر حیات بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ حیام کو پیچھے بالوں سے پکڑ کر ساتھ والے ٹیبل پر بٹھا۔ حیام کی چیخ بے ساختہ تھی لیکن خود میں ہمت کر کے اٹھی۔ اپنے ارد گرد ان 5 مردوں کو دیکھا۔ حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دیکھو مجھے جانے دو، روتے ہوئے حیام نے کہا تو ان سب کے کہکے گونجے۔ رکھ بھی کون رہا ہے تمہیں، جانے دیں گے اس سے پہلے اپنا دل تو خوش کر لے، کیسر حیات نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جس پر حیام نے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری تو وہ تڑپ کر پیچھے ہوا۔ ارد گرد کے ٹیبل پر پڑی جو چیزیں بھی حیام کے ہاتھ آئی، حیام نے اپنے بچاؤ کے لیے ان پر پھینکی، جس پر ان کے کہکے گونجتے فرش پر جا بجا کانچ کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ کیسر حیات کے ساتھ موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کر حیام کے ہاتھ سے کی بورڈ جیسے وہ اٹھا کر مارنے والی تھی چھین کر نیچے پھینکا اور اپنے ہاتھ کا مکا حیام کے جبڑے پر مارا۔ درد کی شدید لہر حیام کو اپنے رگبے میں سرد کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگی تو اس شخص نے گردن سے پکڑ کر ٹیبل پر دھکا دیا۔ اپنی آدھا کھلی آنکھوں سے حیام نے رخ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، نہ جانے وہ کیا کیا بک رہے تھے، مگر حیام کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ کچھ نظر آ رہا تھا سوائے ان کے دھندلے عکس سے۔ حیام نے اپنا سر تھام کر سامنے دیکھنا چاہا جہاں وہ 5 مکروہ ہنستے ہنستے حیام کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ جب کیسر حیات آگے بڑھا اور حیام کا جبڑا ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بال اتنے زور سے دبوچے کہ حیام کو اپنے بال جڑ سے نکلتے محسوس ہوئے۔ بولنے کی کوشش کی مگر جبڑے سے نکلتی آواز درد کی ٹیس پورے جسم میں ہوتی محسوس ہوئی۔ میرے بھائی کو مارا تھا نا تم نے، حیام راجپوت، اب تمہیں جیتے جی میں ماروں گا اور پھر پوری دنیا تمہاری بربادی کا تماشا دیکھے گی۔ حیام نے آدھا کھلے آنکھوں سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں ہوس اور حیوانیت لیے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا یہ حیام سمجھنے سے قاصر تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اور اپنے پاؤں سے اس کی ٹانگ پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیام نے پلٹ کر کچھ اٹھانا چاہا تبھی کیسر حیات نے پیچھے سے اس کی فراق کھینچی جو کندھے سے لے کر کمر تک بڑھتی چلی گئی۔ کتیا، مجھے دھکا دیا ہے، دیتی ہے۔ حیام کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینکا۔ فرش پر اونڈے منہ گرنے سے نیچے بکھرے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حیام کے پیٹ میں گھستا چلا گیا۔ ماں اللہ، سسکی کی صورت میں زبان سے بمشکل 2 الفاظ ادا ہوئے، چہرہ خون اور آنسو سے تر تھا۔ زندگی تیری امانت ہے، جب چاہے واپس لے لینا اللہ، لیکن جس عزت سے دنیا میں بھیجا اسی عزت سے واپس اپنے پاس بلانا۔ مجھے ذلت کی موت سے بچا لے اللہ، مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر زور ڈال کر اٹھتے ہوئے خاموش لبوں سے دعا کی تو درد سسکیوں کی صورت اختیار کر گیا کہ تبھی کیسر حیات نے بازو سے پکڑ کر حیام کو سیدھا کیا جو پیڑ پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی۔ میرے بھائی کے سر پر وار کیے تھے نا، اب دیکھ اپنا پاؤں۔ کھبے ہوئے کانچ پر پوری طرح سے دبایا کہ کانچ کا ٹکڑا اندر دھنستا چلا گیا۔
جبکہ حیام کے دل دوست چیخوں سے دور در و دیوار بھی لرز گئے۔ اللہ آ ماما پل پلیز۔ حسام چیخوں سسکیوں آہوں میں صرف انہیں ہی پکارا جن سے حیام راجپوت کو محبت تھی، جبکہ حیام کی آہوں پکار پا ان کے درندوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ اور ہم جو کار کو سر پر گئے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، کھڑکی پر مسلسل ہونے والی دستک پر ہڑبڑا کر شیشہ نیچے کیا تو اپنے سامنے اپنے بابا کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر جلدی سے باہر آیا۔ جی بابا آپ یہاں، مجھے چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یونیورسٹی نہیں گئے؟ انصاری صاحب نے کڑھل لہجے میں استفسار کیا تو ارحم نے منہ سوڑ کر انہیں دیکھا۔ یونیورسٹی گیا تھا، لیکچر فری تھے تو آ گیا، کندھے اچکار کر کہا تو انصاری صاحب نے گور کر اسے دیکھا تو یہاں کیا گارڈ کی نوکری شروع کر دی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہا تو ارحم نے پھر سے معصوم شکل بنا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو وہ تو میں حیام کے ساتھ آیا ہوں۔ تو میں کیا اندھا ہوں جو مجھے حیام نظر نہیں آ رہی، یا راتوں رات اس کے ہاتھ مسٹر انڈیا کی گھڑی لگ گئی جو وہ غائب ہوگی؟ اسے جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یار بابا سچ میں حیام نے اس کمپنی کے ساتھ نیا پروجیکٹ کرنا ہے، سائن کے لیے بلایا تھا اسے، وہاں دھوپ تھی تو اسی لیے سائبہ گاڑی پارک کر لی۔ اور ہم نے چڑھ کر جواب دیا تو انصاری صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جس کمپنی کا سارا سٹاف اور باس چھٹی پر ہے وہاں وہ سائن کروانے گئی ہے؟ انصاری صاحب نے گرج کر کہا تو ارحم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کمپنی کے مالک نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا ہے، فوراً کمپنی کے ساتھ اسی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے جہاں ملک کے سبھی نامور بزنس مین شامل ہوں گے۔ آج اچھی سیکیورٹی وہاں چاہیے تھی جو میں نے خود ارینج کروائی ہے، اور اب اپنی ٹیم کے ساتھ چیک کرنے جا رہا ہوں۔ انصاری صاحب جیسے جیسے بتا رہے تھے ارحم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بابا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے حیام کو گئے، اور ہم نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا اور ایک دم سے اندر کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا وہ دونوں گارڈ اسے دیکھا بری طرح سے گڑبڑا گئے۔ جو میڈم آئی تھی کہاں گئی؟ وہ گارڈ کا گریبان پکڑ کر ارحم سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یہاں کوئی۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کرتا ارحم نے ایک گوند سا اس کے منہ پر مارا۔ ارحم ابھی دوبارہ کچھ کہتا جب دوسرا گارڈ پولیس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ صاحب جی سیکنڈ فلور پر۔ گارڈ کی بات سن کر ارحم لفٹ کی جانب بھاگا جو کہ حیام کے اوپر جانے کے بعد خراب کر دی گئی تھی۔ لفٹ نہ کھولنے پر ارحم نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ جالا میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اس ماں کو بھی نہیں مانگا جس سے بے پناہ محبت تھی، اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہو گیا، مگر آج تجھ سے میں اس لڑکی کی عزت اور زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اپنے ہر قدم پر ارحم انصاری نے حیام راجپوت کی عزت اور جان کی حفاظت کی دعا مانگی۔ ارحم جیسے ہی اوپر پہنچا تو کانوں میں حیام کی چیخوں اور درندوں کے کہکوں کی آوازیں پہنچی تو ارحم کے قدم لڑکھڑا کے بے بسی سے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو چہرے بھگو گے، کیا میں تیرے درد سے بھی ٹھکرا دیا گیا؟ نظر گلاس وار ڈور کے پاس پڑے گلدانوں پر پڑی جہاں سے گلدان پکڑ کر اس میں سے پھول نکالا اور دونوں ہاتھوں میں گلدان پکڑے اندر داخل ہوا جہاں وہ پانچوں درندے حیام کے ارد گرد کھڑے تھے اور ایک اپنا پاؤں بری طرح سے حیام کے پیٹ پر دبا رہا تھا۔ ارحم ایک ہی جسم میں ان کے سر پہنچا اور اس گلدان سے بے ذریعہ اس کے سر پر وار کیے۔ طبیعت انصار صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آگے۔ اندر کی صورتحال دیکھا ان کی آنکھیں بھی پل میں نم ہوئی۔ یہ بچیاں تو انہیں ارحم سے جتنی عزیز تھی، ان کے سونے آنگن میں جب وہ چاروں آتی تو بے رنگ گھر میں رونق بڑھ جاتی تھی۔ اپنے پیچھے پولیس کو دیکھا، ان پانچوں نے بھاگنا چاہا۔ ارحم جلدی سے حیام پر جھکا، کسی نے اپنا ایک قدم بھی اس جانب بڑھایا یا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ارحم انصاری تم سب کو جان سے مارنے میں سیکنڈ نہیں لگائے گا، شیر سے داڑ لیے ارحم گھرایا تو اہلکاروں نے اپنے قدم پیچھے روک دیے۔ ارحم نے جلدی سے اپنی جیکٹ والی شرٹ کے بٹن کھولے اور حیام کو اپنے ایک بازو میں منتقل کرتے ہوئے اسے شرٹ پہنائی، جبکہ اس دوران نہ جانے کتنے آنسو ارحم انصاری کی آنکھوں سے گر کر حیام کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ حیام میری زندگی ہجری کی سروں میں حیام کو پکار کر اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ مجھے معاف۔ ابھی ارحم اپنا جملہ مکمل کرتا کہ حیام نے ہچکی لی، منہ سے خون بہتا ہوا گردن تک چلا گیا۔ اسے کہنا جس عزت کو بے عزت کرنا چاہا اس کی حفاظت کرتے مر گئی، کہنا کہ جب کبھی میرا ذکر ہو تو لوگوں کو بتانا کہ مسز حسام راجپوت وکٹم نہیں محافظ بن کر مر گئی۔
ارحم کیا کر رہی ہو؟ بچی کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ انصاری صاحب نے ارحم کا کندھا ہلایا تو اس نے حالی نظر سے ان کی طرف دیکھا، پھر حیام کی طرف دیکھ کر اچھا سے ہوش میں آیا، جلد سے حیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ارحم نے اپنا ہاتھ حیام کے چھوٹے نازک سے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے منہ بنا کر نظریں پھیر لی اور پینٹنگ کرنے لگی۔ ارحم نے ہلچل سا ہو کر ارد گرد نبال لوگوں کی طرف دیکھا، کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی؟ ارحم نے پھر سے کوشش کی، جس پر حیام نے جٹ وہاں سے سر ہلایا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ حسام سے، وہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حیام نے اپنے موٹے موٹے گال پھلا کر کہا تو ارحم کو ایک دم سے اس حسام نام کی بلا سے حسرت ہوا۔ دلوں کی بات نہیں جانتے یہ سب زبان والے، مجھ سے بھی کر لو۔ دیکھو انان لوگوں نے مجھے بائی بنایا ہے اور جب میں ان کا بائی بن گیا ہوں تو I promise I will always protect them like a good brother۔ تو پھر میں بائی بنا لوں، مجھے بھی پروٹیکٹ کرنا۔ حیام نے معصومیت سے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر ارحم کی طرف دیکھا، کہا، نہیں بہنیں تو بن گئی، تم فرینڈ بن جاؤ۔ فرینڈ بننے سے کیا ہوگا؟ پروٹیکٹ تو تم انہیں کرو گے۔ حیام نے منہ بسوڑ کر کہا تو ارحم نے مسکرا کر اسے دیکھا، فرینڈ بن کر تمہارے سارے درد میں لے لوں گا، تمہاری ہر بات بن کہے سمجھ لوں گا، ہمیشہ تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ اب فرینڈ حیام کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے کہا، جو اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ICU کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ارحم انصاری کو اس وقت لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گیا۔ آنکھیں ایک پل کو بھی خشک نہ ہوئی، گزرنے والے ضرور پلٹ کر اس خوبصورت نوجوان کو دیکھے تھے جو بغیر شرٹ کے خون سے رنگے جسم کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ مجھے دیکھو، میرے جیسے ٹھکرائے ہوئے پتھر دل شخص کو ایک عورت محبت رلا رہی ہے جو شاید میرا مقدر بھی نہیں، وفا کو جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہاں والے۔ انان رک جاؤ، میرے کلر واپس کرو، نیچے مت جانا یار۔ انان کے پیچھے رنگوں سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ بھاگتی حیام چلا کر انان سے کہہ رہی تھی جو اس کے کلر لے کر بھاگ رہی تھی۔ حیام جو انان کے نیچے جانے پر غصے سے نیچے کی جانب بڑی مگر سامنے سے آتے ارحم انصاری سے بری طرح سے ٹکرائی، جس کے باعث رنگ برنگے رنگوں سے رنگے ہاتھ ارحم انصاری کی آف وائٹ شرٹ کو رنگ چکے تھے۔ حیام نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے جبکہ ارحم حیام کا لمس اپنے دل کے مقام پر پا کر ساکت ہو گیا تھا۔ حیام کچھ پل اس کی ڈانٹ کا انتظار کرتے رہے، جب وہ کچھ نہ بولا تو واپس اوپر کو بھاگ گئی۔ خیال سے چونکا ارحم نے اپنے سینے کو دیکھا جو آج حیام کے خون سے رنگا ہوا تھا، تب وہ ساکت ہوا تھا اور آج بے جان۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار کرو۔ ارحم اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھا تھا، حیام کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انصاری صاحب نے رضوان صاحب کو کال کر کے یہی بتایا کہ حیام کو لاہور میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑ گیا، وہ بھی وہیں جا رہے تھے، اسی لیے حیام ان کے ساتھ ہے اور وہاں ان کے ہوائی گھر میں ٹھہر جائے گی۔ وہ میٹنگ کے لیے پہلے بھی ایک دو بار ملک سے باہر جا چکی تھی، اس لیے رضوان صاحب کی تسلی کر کے انہوں نے حیام کے فون سے انہیں میسج بھی ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ جی کہیے ڈاکٹر، کب تک ہوش آئے گا حیام کو؟ ارحم نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے تعجب سے اس لڑکے کو دیکھا جو کل شام سے ICU کے باہر بیٹھا تھا۔ مسٹر، جو بتانے جا رہی ہوں آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ جلدی بتائیے ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر فکر مندی سے استفسار کیا۔ مسٹر، آپ جانتے ہیں ان کے پیٹ پر کانچ کا ٹکڑا لگا تھا جس پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا، جس سے وہ کافی گہرائی تک گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالنا کافی مشکل ثابت ہوا ہمارے لیے۔ آپ سیدھی طرح بتائیے بات کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر دوڑا تو ڈاکٹر نے ڈر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر صرف ان کے پیٹ پر کانچ کا ٹکڑا لگتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اس پر مسلسل دباؤ اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹہ پیٹ میں رہنے کے باعث ان کی باڈی اندر سے بہت ڈیمیج ہوئی ہے، اسی لیے 100 میں سے 80% چانسز ہیں کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ اگر اچھا علاج ہوا تو چانسز بڑھ سکتے ہیں، لیکن 100% نہیں۔ ڈاکٹر آگے کیا بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن ارحم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ ارحم نے دھندلی آنکھوں سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، اپنا دم گھٹا محسوس ہوا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے پلٹا تو پاس
تو پاؤں کرسی سے بری طرح سے الجھ منہ کے بال گرنے سے خود کو بچایا اور آنسو سے تر آنکھیں لیے حیام کے روم کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ اندر داخل ہو کر پیٹھ دروازے سے ٹکا کر وہیں بیٹھتا چلا گیا کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں تم شادی کر لو ارحم۔ حیام کی آواز پا ارحم نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سچی آواز میں دنیا جہاں کی خوشی سمو کا حیام کی جانب متوجہ ہوا، جو ان کے گھر انصار صاحب کے لیے کھچڑی بنا رہی تھی، جن کی طبیعت ناساز تھی۔ ہاں نا، میرا بہت دل کرتا ہے بچوں سے کھیلنے کو، یہاں سوسائٹی میں بھی کوئی ہمارا جاننے والا نہیں، ورنہ ان کے بچوں سے کھیل لیتی۔ تمہارے بچے ہوں گے تو دن رات جب چاہے ان کے ساتھ کھیل لیا کروں گی اور اپنے پاس بھی رکھ لیا کروں گی۔ اس بہانے تم میاں بیوی کو پرائیویسی بھی مل جایا کرے گی۔ اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ کر چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ لیے وہ ارحم کو اپنی پلاننگ بتا رہی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے بچے ایک ساتھ ہی دنیا میں آئیں گے، زومانی لہجے میں کہہ کر وہ کچن سے باہر نکلنے لگا، جبکہ حیام اس کی بات پر منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو، ویسے دوست دوست کرتے ہیں اور دوست کے لیے شادی نہیں کر سکتے۔ تمہاری شادی سے صرف مجھے تھوڑی فائدہ ہوگا، اس گھر میں ایک بہو آ جائے گی جو انکل اور دادا کا خیال بھی رکھے گی۔ ابھی حیام کچھ اور کہتے جب ارحم نے پلٹ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھا خاموش کروا دیا۔ حیام تو تم ہی رکھو گی، خیال تو تم ہی رکھو گی اور بچے بھی ایک ساتھ ہی آئیں گے ہمارے۔ اب زیادہ منہ چلایا تو بہت برا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں دیکھنا، انشاءاللہ میرے تم سے زیادہ بچے ہوں گے جن سے میں دن رات کھیلوں گی اور تمہیں ان کے قریب بھی نہیں پٹکنے دوں گی۔ ہائی میرے معصوم گول مٹور ننھے ننھے پیارے پیارے بچے، اف ماشاءاللہ، مجھے تو سوچ سوچ کر ان پر پیار آ رہا ہے۔ وہ کبھی زیادہ فری ہو کر بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج کالج میں اپنی فرینڈ کے بھائی کا بیٹا دیکھا، اس کا بھی دل بچوں سے کھیلنے کا کر رہا تھا۔ وہ بچوں کے لیے کتنی پاگل ہے سب بھی جانتے تھے، اسی لیے وہ آج ارحم کے سامنے نہ جانے کیسے اپنی خواہش کے اظہار کیے جا رہی تھی، جبکہ ارحم مسلسل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حیام حفیظ سے پلٹ کر اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ تیری خوشی نہ ہو شامل تو پھر خوشی کیا ہے، تیرے بغیر جو گزرے وہ زندگی کیا ہے، کہیں صدی میں تیرے پیار یہ نثار کروں۔ کاش میرے پاس اختیار ہو حیام تو تمہارا ہر درد اپنے مقدر میں لکھ لوں، تمہارے ذہن سے اس بھیانک واقعے کو مٹا ڈالوں۔ کاش۔ اپنا سر دیوار سے ٹکائے نظر حیام کے زرد چہرے پر مرکوز کیا ارحم انصاری نے شدت سے کہا، مگر اس کی محبت کی شدت کو دیکھ کر بے انجان بننے والی اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ حیام کو انصار صاحب لاہور لے آئے تھے۔ حیام نے ہوش میں آ کر ہمارے سارے لوگوں کو میسج کر دیا تھا جن کی لاتعداد کالز آئی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ٹیک لگائے ہاتھ میں موبائل تھامنے نظریں حسام کے نمبر پر مرکوز کیے، نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخسار پر بہہ چکے تھے۔ میرے دامن میں بہت سے درد آج سمٹے ہیں حسام راجپوت، اب تم سے محبت کا درد نہیں سہ سکتی، تو اسی لیے میں آج سے خود کو تمہاری اس بے درد محبت اور نامکمل راستے سے آزاد کرتی ہوں۔ تم بھی تو ایک دن میری کمی دیکھ کر ٹھکراؤ گے تو میں ہی تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تالح مسکراہٹ سے حسام کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر بلاک کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے سب سے بڑی کیا اذیت ملی ہے، یہ کہ تم میرے ہو کر بھی میرے نہیں، یا یہ کہ تم نے ہمارے پاک اور اپنے ان ناپاک رشتوں میں کوئی فرق نہ جانا، یا یہ کہ اپنی عزت بچ جانے کے لیے رب سے میں نے موت کی دعا مانگی۔ زندگی ختم ہونے کو بہتر جانا جس کا ایک ایک دن تمہاری واپسی کی آس پر جی رہی تھی، یا یہ زخم جو ہمیشہ کے لیے میرے جسم پر اپنا نشان چھوڑ گیا ہے، یہ زخم بھی بڑھ جائے گا، اس کا نشان بھی وقت کے ساتھ مندمل ہو جائے گا، مگر اس کی اذیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ مائی نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، دکھاں دی روٹی 16 دا سالن آہیں دا بالن بال نی، مائی نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، دعا دکھی میرے مرشد والا جا پھولا تا لال نہیں، مائی نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نی۔ میں نے انا کو کبھی جیتنے نہیں دیا مگر میری محبت ہار گئی، مجھے حسام راجپوت کی محبت جیتے جی مار گئی۔ ماں، وہ میرے وجود کا حصہ ہو کر میرے درد سے انجان کیسے؟ آپ نے بہت غلط کر دیا میرے ساتھ ماما۔ کمرے میں حیام کی سسکیاں اور آہیں ساری رات گونجتی رہی، اور پھر ان آنسوں میں حیام راجپوت کی ساری شخصیت بھی دھل گئی۔ کیوں؟ میں ہی کیوں؟ اللہ، ارحم انصاری ہی کیوں؟ اپنے گھر کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ ارحم نے چلاتے ہوئے کہا، تو عورتوں سے محبت کی، لیکن ان دونوں کی ہی محبت میری ذات نہیں۔ ایسا کچھ گھٹنوں کے بل سے میپا جھک کر داڑھی مار مار کر روتے ہوئے ارحم انصاری کہیں سے بھی وہ مضبوط شخص نہیں لگ رہا تھا جس کی وجاہت پر یونیورسٹی کے نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھیں جن کو وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بوڑھے سلکی بال جو اس کے ماتھے پر بکھرے رہتے تھے، تبھی ناگ
تکناک جو اس کے مغرور ہونے کی نشاندہی کرتی تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور ہلکی بیٹ جو اس کے وجاہت میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے بالکل الٹا حیام کے لیے باعث اس کا ارحم تھا، جس کے نرم لہجے، نرم محبت کی آنچ لیے نظروں پر صرف حیام راجپوت کا حق تھا، لیکن ارحم انصاری کو یہ ادراک بہت دیر سے ہوا کہ اس پر ہر حق رکھنے والی لڑکی پر اس کا کوئی حق نہیں۔ اب تو وہ اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھے گا تو خود کی نظروں میں گر جائے گا۔ وہ اس کی نہیں، یہ حقیقت کتنی جان لیوا تھی۔ وہ ارحم انصاری سے اس وقت پوچھتا جس لڑکی کے بچپن سے خواب سجائے وہ کسی اور کی حقیقت تھی۔ یہ حقیقت کسی تیردار چھری سے جیسے اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ اللہ کرے کہ تم مر جاؤ حسام، تم مر جاؤ۔ اپنے حیام کو سب سے چھپا کر رکھ لوں گا میں، سب سے چیختے ہوئے اپنے کمرے کا سارا سامان زمین بوس کر دیا۔ 15 دن بعد رات کو وہ گھر آئی تھی۔ اپنا کوٹ اور میڈیکل رپورٹ بیڈ پر رکھ کر شاور لینے چلی گئی تھی، تبھی نبال اور مائسہ اس کے روم میں آئی۔ حیام کو وہ روم میں داخل ہوتے وہ دیکھ چکی تھی، تبھی وہ اس سے ملنے کمرے میں آ گئی۔ کتنے دنوں سے گھر نہیں تھی، پہلے جب جاتی تھی دن میں پتہ نہیں کتنی بار کالز کرتی تھی، لیکن اس بار ایک دو وائس میسیج کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے ہی وہ روم میں آئی تو حیام واش روم جا چکی تھی، تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی حیام کا کوٹ اٹھاتے مائسہ کی نظر رپورٹ پر پڑی، جس پر نبال بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہی کو ضرور کچھ ہوا ہے، تبھی ہم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پتہ ہے کتنا دل گھبرا رہا ہے میرا، ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ مائسہ نے نبال کو دیکھا، آہستہ آواز میں فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ضرور طبیعت خراب ہوئی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی فائل کھول کر رپورٹ پڑھی، دونوں بہنوں کو لگا کمرے کی چھت ان پر آن گری ہو۔ حیام، نبال کے ہونٹوں سے ٹوٹ کر حیام کا نام نکلا۔ ان کی بہن کتنی اذیت میں تھی اور اس نے انہیں بتانا گوارا نہیں کیا تھا۔ آنسو سے بڑی آنکھوں سے مائسہ نے فائل بند کی اور نبال کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے اپنے روم میں لے آئی۔ میری طرف دیکھو نبال، آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، سنا تم نے؟ کچھ چھپانا چاہتی ہے تو ہم اپنی زبان پر ایک لفظ نہیں لائیں گے، سمجھے تم؟ مائسہ نے روتے ہوئے نبال کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا، جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری بہن کی عزت محفوظ ہے، جب رب نے اس کا پردہ رکھ لیا، اس کی حفاظت کر لی، تو ہم بھی اس کا پردہ رکھیں گے، اس بات کا ذکر کبھی نہیں کریں گے، سمجھے تم؟ نبال کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو نبال نے تڑپتے ہوئے مائسہ کو گلے لگا لیا۔ میری بہن، مائسہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہم کیوں نہیں تھے اس کے ساتھ؟ نبال داڑے مار کر روتے ہوئے چلائی، جب میری بہن نے میرا سب سے پردہ رکھا، میری ذات کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیا، تو مائسہ راجپوت بھی وعدہ کرتی ہے یہ رات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لے گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس سب کے دوران ارحم نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، وہ خود غرض نہیں تھا۔ حیام کی خوشی حسام تھا تو اسے بھی حسام عزیز تھا۔ ارحم نے خود بھی کراٹے سیکھے اور مائسہ لوگوں کو بھی ٹریننگ دلوائی، اس کے علاوہ بھی بہت سی سیلف ڈیفینس اور پسٹل چلانا بھی سکھا رہا تھا۔ سب سے پہلے ارحم نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ راجپوت مینشن پر سخت سیکورٹی ہائر کی، جگہ کیمرز لگائے جن کو مائسہ، حیام، انار، نبال اور ارحم کے موبائل سے کنیکٹ کیا گیا۔ حیام لوگوں کے کارز کے فرنٹ اور بیک سائڈ پر بھی ارحم نے کیمرے لگوائے۔ عرصے کے دوران ان پر کافی بار اٹیکس ہوئے جو اس طرح سے کیے گئے کہ وہ حادثہ ہی تصور ہوتے، مگر ہر بار ارحم و حیام انان لوگوں کی ڈال بن جاتے اور دشمن ہر بار منہ کی بال گرتا۔ انہیں کبھی ابھی تک اس سازش کا معلوم نہیں ہوا تھا، کیونکہ کیسر حیات نے بیان میں کہا تھا کہ اس کی حیام پر نیت خراب ہوئی تھی۔ باقی حیام کو بھی کچھ یاد نہیں تھا کہ جب اسے مارا جا رہا تھا تب وہ کہاں کیا کہہ رہے تھے۔ انہیں کافی لمبی سزا ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہیں کراچی کی جیل میں شفٹ کر دیا گیا، جس کے بعد حیام لوگوں نے کبھی اس جانب دھیان ہی نہیں دیا۔ اور اب کیسر حیات اپنے ریسورسز استعمال کر کے باہر آ گیا تھا اور کب آیا یہ بھی انہیں پتہ نہ چل سکا، لیکن اب جنگ کا آغاز تھا جو وہ مر کر بھی جیتنے کو تیار تھے۔